الرحیم لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. وقال تبارک اسمہ تعالی فی مقام ایضا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم حب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اے مظہر نور خدا بلغت العلا بالکمال مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمال. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. لی خمسۃ نفی بہا الرضا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ما بعد من نسلہم قد جاءنی من قبلہ العابد والباقر والصادق والقاسم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتم. منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر. منزل کی ہے تلاش. دیکھیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کو منزل کی تلاش ہے اور سب منزل تک پہنچنا چاہتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت شروع ہو میدان محشر میں اللہ کے انعام سے نوازا جاتا ہے اور قبر یعنی برزخ کی پروردگار عالم کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سب کی منزل ایک جنت. چاہے جتنا بڑا گناہگار ہو, صداقار ہو, فراڈ کرنے والا ہو, لوگوں کو بیوقوف بنانے والا ہو, چاہے جو اس کو پوچھو کہاں جاؤ جنت جنت جنت. وہ یہ بھول گیا کہ جنت جانا ہے اگر تو اللہ رب العزت نے کچھ جنت والے نمونے سیمپل ایگزامپل دنیا میں بھیج دیے. سعودی جانا ہے عمرہ کرنے, ہاں پاسپورٹ ہے, ہاں ہے. ایمبیسی میں پہلے دیجیے تاکہ آپ کا ویزا لگ جائے. آپ کے پاس اگر پاسپورٹ ہے تو اس پہ ویزا لگائیے اور ویزے کے اوپر سعودیہ گورنمنٹ کے ایمبیسی کا جو شخص ہندوستان میں معین ہے وہ آپ کی تمام بایو ڈاٹا اور اگلے پچھلے تمام ریکارڈ چیک کر کے پھر وہ اس پر مہر لگائے گا. اس کے بعد جا کر آپ سعودی حکومت کے حدود میں پہنچیں گے اور جیسے ایئرپورٹ اتریں گے تو ایک قطار میں لگا دیا جائے گا کہ یہاں ٹھہریے. یہاں کچھ آفیسرز ہیں جو آپ کے ریکارڈ کو اپنے کمپیوٹر پہ چیک کریں گے اور آپ کو دیکھیں گے. اگر دوران معائنہ آپ کے چہرے پہ ذرا بھی شکن, گھبراہٹ, خوف, ہراساں تو وہ کہیں گے سائڈ میں آ جائیے, ابھی آپ کی پوری چیکنگ. یعنی اگر آپ کو بھارت سے عمرہ کرنے سعودی جانا ہے یا آپ کو زیارت کرنے بغداد, عراق, کاظمین
کہ ہاں بالکل یہی طریقہ کار ہے جو بتایا گیا. ذرا بھی اس میں آگے پیچھے ہے وہ مجھے ابھی جو ہے وہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ بتاتے نہیں آتے. ایک ایجنسی کے پاس ایک ٹور والے ٹریولس کے پاس جائیے, اس کو پاسپورٹ جمع کیجیے, وہ پاسپورٹ پہ آپ کو اگلی گورنمنٹ کا ویزا لگائے گا. اس ویزے کے اوپر اس حکومت کا متعین کیا ہوا ایک فرد ہے جو اپنی دستخط کرے گا. پھر آپ جب وہاں پہنچیں گے تو قطار میں کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک شخص آپ کا معائنہ کرے گا. آپ کا چہرہ, آپ کے چال چلن, آپ کے ماتھے کی شکل, گھبراہٹ اور حیران کو وہ دیکھے گا اور آپ کا ریکارڈ اس کے سامنے کمپیوٹر پہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد اگر وہ یس کہے گا تو آپ اس زمین پہ اندر جا سکتے ہیں, ورنہ وہیں سے آپ کو دوبارہ رپورٹ کر دیا. یہ ہے, میں نے آپ کو جو ہے وہ 2 منٹ کے اندر آپ کا قیمتی وقت دے کر کے اس ملک سے اس ملک جانے کا پروسیس بتا. اب اگر اس مجمع میں نہیں پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں, میں سب سے یہ پوچھوں کہاں جائیے گا؟ تو مولانا صاحب جنت میں جائیں گے. باپو ہم نے تو جنت میں جانا ہے, بابا مجھے جنت میں جانا ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر جنت میں جانا ہے, دوسرے ملک میں جانا ہے, دوسرے گھر میں جانا ہے, دوسرے جہان میں جانا ہے, دوسری دنیا میں جانا ہے, پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ پہ ویزا لگا, اس ویزے کے اوپر اس جہان کے کسی شخص معین اور ان کے کسی ریپرزینٹیٹیو کا مہر لگی, دستخط ہوئی ہے. بیٹا جی آپ کے پاس کا ہمیں کیا پتا کہ پاسپورٹ کسے کہتے ہیں, ویزا کسے کہتے ہیں, اور جنت کا کون ہے جو اس دنیا کا, اس جہان کا, یہاں کے جو ہے ایمبیسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں مہر لگا کے دے. تو میں کہوں مجھ سے مت پوچھیے, آپ کسی اور سے نہ پوچھیے, رسول اللہ سے پوچھیے, یا رسول اللہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہم جنت میں داخلہ چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ جنت میں جائیں گے. تو کوئی ہے جس کو آپ نے اس دنیا میں متعین کیا ہے جو ہمارے ویزے کے اوپر اپنی دستخط اور اسٹیمپ لگا دے تو ہم جنت میں آرام سے داخل ہو جائیں. نبی مسکرا کے کہیں گے الحسن والحسین سیدا شباب حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے. جب تک وہ دستخط نہیں کریں گے تمہارے پاسپورٹ اور ویزے کے جنت میں کسی کو داخلہ نہیں ملے گا. تو یا رسول اللہ یہ تو وہ ہیں جو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر اپنی سگنیچر کریں گے. تو کیا میں کربلا جاؤں, تو کیا میں مدینے جاؤں؟ نہ میں نے امام حسن کو پایا, نہ امام حسین کو پایا, 1400 سال بعد دنیا میں آیا ہوں, میں کسی نے دستخط لوں تو پکار کر مصطفیٰ کریم کی قبر انور سے آواز آئے گی, حسن نہیں ملے کوئی بات نہیں, حسن مصنع کی دستخط لے لو. حسن مصنع نہیں ملے کوئی بات نہیں, اس زمانے میں تم نہیں پیدا ہوئے, تم تھوڑی تاخیر سے دنیا میں آئے, تم ایک کام کرو عبداللہ محض کی دستخط لے لو. اچھا ان سے بھی نہیں ملے تو تم عبداللہ محض کی نہیں موسیٰ جون کی دستخط لے لو. موسیٰ جون نہیں ہے, ٹھیک ہے ایک کام کرو اپنے ویزے کے اوپر جنت کے ایک کام کرو, تو کیا کام کریں, تو موسیٰ ثانی کی دستخط لے لو. ان کی بھی نہیں ملی تو داؤد الامین کی لے لو, ان کی بھی نہیں ملی تو سیدنا یحییٰ کی لے لو, ان کی بھی نہیں ملی تو ان کے بیٹے سید زاہد کی لے لو, ان کی بھی نہیں ملی تو اپنے اس دستخط کا ویزے کے اوپر عبداللہ ثالث کی دستخط اور اسٹیمپ لگوا دو. وہ بھی ان کا زمانہ بھی نہیں پایا, اب کوئی بات نہیں ہے ان کا زمانہ نہیں پایا, تو ابو صالح موسیٰ جنگ کی دوست کی دستخط لے لو. اور حضور ان کو بھی نہیں پایا لیکن ان کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی پیر کی دستخط لے لو, ان کو بھی نہیں پایا. لیکن ان کے بیٹے کہ تمہارے دل و دماغ میں میری یاد میں سے ہوگا, تم ویزے کے اوپر ان کی رضامندی کی مہر لگا کے آنا, میں قیامت کے دن تجھے جنت میں ڈال دوں گا. اب سمجھے نا یہ آل رسول کا سلسلہ قیامت تک کیوں جاری رہے گا. یہ حسن و حسین جو جنت کے دوسری دنیا زمانے اور جہان جنت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں دنیا میں, ان کی آج قیامت تک ہمارے اور آپ کے جنت کے ویزے کے دستخط
اچھا حسین نہیں ملے تو کیا کروں؟ کہ اگر امام حسین نہیں ملے تو پھر ایک کام کرو، ان کے بیٹے محمد جو ہے زین العابدین کے دستخط دے دو، وہ نہیں ملے تو ان کے بیٹے زید شہید کی دستخط دے دو، کہ وہ نہیں ملے تو ان کے بیٹے یحییٰ ابن زید کی دستخط دے دو۔ کوئی تو ہوگا نا جو آل رسول سے ہوگا، اس کی رضامندی کی مہر اپنے ویزے پہ لگوا دو۔ کہ یا رسول اللہ مہر تو کس کی لینی ہے پتہ چل گیا، یہ بتائیے کہ ویزا کہاں سے ملے گا؟ ویزا کہاں سے ملے گا؟ نبی مسکرا کے کہتے ہیں مہر تو آپ چاہے جہاں سے لگوا دیجیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کربلا تشریف لے جائیے، اجمیر چلے جائیے، غریب نواز سے لگوا دیجیے، شاہ عالم چلے جائیے، قطب عالم تشریف لے جائیے، کوئی نام سرکار بسم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیے، وہاں سے حسنی اسٹیمپ لگ جائے، وہاں نہیں جا سکتے آپ، کوئی بات نہیں، اتنا لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک کام کیجیے راضی شریف چلے جائیے، شاہ بولا کی مزار پہ چلے جائیے، وہاں نہیں مل رہا ہے تو ایک کام کیجیے سرکار تلاوت کیا کے پاس چلے جائیے، صابر قیم کے پاس چلے جائیے، مخدوم مینا کے پاس چلے جائیے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس چلے جائیے، کہیں سے بھی نزدیک کی جو برانچ ہے وہاں سے لے کے آئیے، مگر ویزے کے لیے ایک ہی جگہ جانا پڑے گا، کہاں کون سا؟ کہا حب علی صحیفۃ المومن، علی کی محبت مومن کے لیے جنت کا ویزا۔ علی کی محبت، ارے رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو سبحان اللہ تو کہنا ہی چاہیے۔ علی فرماتے ہیں حب علی صحیفۃ المومن، علی کی محبت مومن کے لیے جنت کا ویزا ہے، یعنی علوی ویزے پہ جب حسنی حسینی مہر لگے گی تب جا کے جنت کا دروازہ کھلے۔ تو عمرے پہ جانے والا، زیارت پہ جانے والا، یوکے، کینیڈا اور برمنگھم جانے والا، مینچسٹر کا سفر کرنے والا، افریقہ اور آسٹریلیا جانے والا، تو ایمبیسی کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے۔ جنت میں جانے والا حسین کو کیسے چھوڑ چھوڑا ہے، حسن کو کیسے چھوڑ چھوڑا ہے، علی کا دامن کیسے چھوڑ چھوڑا ہے۔ نعرہ حیدری لگ جائے، آپ چہرے دیکھ لیں، جتنے چہرے کھل جائیں سمجھ جاؤ اس کی منزل جنت اور پہنچے گا، اور جس کے چہرے پہ مرور پیدا ہو سمجھ جانا تو یہ جنت چاہتا ہے، ویزا نہیں ہوگا تو کہیں گے بغل میں کھڑے ہو جاؤ، سائڈ میں آئیے، تشریف لائیے، پھر وہاں جا کے اسپیشل چیکنگ ہوگی، اسپیشل اس کی چیک کیا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا علی سے محبت کرتے تھے؟ ہاں رسول اللہ، ہاں یا پروردگار کرتا تھا، کتنا کرتے تھے؟ حضور وہ انچی ٹیپ رکھا تھا میں نے، ناک کے 1.25 انچ، اس سے زیادہ نہیں کرتا تھا۔ سرور مدینہ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ ہم سب کے آقا محمد عربی تشریف لائیں گے، مسکرا کے کہیں گے مجھے جانتا ہے کہ سرکار میں آپ کو جانتا ہوں، آپ وہ ہیں، کائنات آپ کے قدموں میں، برکات آپ کے قدموں میں، رحمتیں آپ کے قدموں میں، عزتیں آپ کی قدموں میں، منزلتیں آپ کی قدموں میں، جبریل امین کا سر آپ کے قدموں میں۔ نبی مسکرا کے کہیں گے جبریل کا سر قدموں میں دیکھنے والوں
سارے نبیوں کی کرسیاں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، مگر رسول اللہ کی کرسی جو ہوگی وہ مقام محمود پہ ہوگی۔ اذان سنی ہے؟ اذان کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد، کیا مانگتے ہیں؟ وسیلہ ہے نا؟ مانگتے ہیں نا؟ سنا ہی نہیں آپ نے؟ اب ابھی نہیں سنا ہے تو ابھی رمضان آئے گا تو 5 وقت سنیں گے کم سے کم شروع کے 10 دن تک۔ دھیرے دھیرے نمازوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے اور وہ سیزن کم ہونے، جیسے کہ آم کا سیزن آیا مارکیٹ میں آم ہی آم دکھے گا، اور جیسے دھیرے سیزن ختم ہو بارش قریب آئے گی تو آم ختم ہو جائے گا، ایسے نمازوں کا سیزن رمضان میں آتا ہے۔ ایک سے شروع ہوں گے 15 آتے تھوڑا کم ہوں گے، 20 آتے کم ہوں گے، اور جیسے ہی 27 کو ختم قرآن کی محفل ہوئی سب پھر تلاشی ہے ان کو ڈھونڈیے کہ نمازی کہاں ہیں، کہاں کھو گئے؟ تب نماز کی بات نہ کیجیے، ہم تو عشق والے ہیں۔ کیا آپ علی سے زیادہ عشق والے ہیں جن کی نماز میں پیروں سے تیر نکالا جائے؟ آپ حسین سے زیادہ عشق والے ہیں کہ جو حالت سجدہ میں سر کٹا دیں؟ آپ اہل بیت سے زیادہ عشق والے ہیں کہ سیدہ کائنات خاتون جنت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حالت سجدہ میں جائیں، جب صبح کو اذان ہو تو سجدے سے اٹھ کے کہیں پروردگار ایک بار ایسی بنا جس میں زہرا جی بھر کے سجدہ کر۔ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو نماز کو کم سے کم جو علی والا ہے وہ اس کی جو ہے پابندی کر لے، جو حسین والا ہے وہ کر لے، جو اہل بیت والا ہے وہ کر لے۔ اب دیکھیے میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی اور بہت دور تک چلی جائے تو سنیں گے آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ سیدنا محمد عربی کو وسیلہ عطا فرما۔ کبھی پوچھیے علماء اہل سنت سے یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا مانا ہے؟ ہر نماز کے بعد اے اللہ وسیلہ عطا فرما، وسیلہ عطا فرما، وسیلہ عطا فرما، کیا ہے یہ وسیلہ؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا سرکار یہ جو ہم دعا مانگیں گے کہ وسیلہ عطا فرما اور اللہ آپ کو وسیلہ عطا فرمائے گا، ہم ہر بار دعا مانگیں گے مقام وسیلہ ہے کیا؟ نبی فرماتے ہیں یہ مقام وسیلہ قیامت کے دن وہ بلند و بالا مقام ہے جہاں میں اور میری اہل بیت ایک ساتھ رہیں گے۔ اب یہ اہل بیت کو اپنے ذہن و فکر کے ترازو پہ تول کر ان کی عظمتوں کو ماننے والے یہ دیکھیں کہ جب خدا نے بروز قیامت سب کو عرش کے نیچے جگہ دی، اپنے حبیب کو مقام وسیلہ دیا اور ان کی اہل بیت کو اس وسیلے پہ ان کے ساتھ شامل کیا، تو ہم اور کون ہوتے ہیں آپ کہ ان کو الگ کر کر کے جانچیں، ناپیں، تولیں، ان کی عظمتوں کو بیان کریں۔ جتنی عظمت جہاں تک تاجدار مدینہ کی بیان ہوگی وہاں تک عظمت اہل بیت رسول خدا۔ یہی نماز بھی بتاتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب نماز میں محمد اور آل محمد ایک ساتھ ہیں تو مقام وسیلہ پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ جیسے سب ڈھونڈتے ہوئے اپنے سرکار کو سرکار مقام وسیلہ پہ ہیں اور ٹھیک حضور کے پیچھے ایک نوجوان خوبصورت بڑے لمبے بالوں والا وجیح چہرے والا اپنے ہاتھوں میں لواء الحمد لے کے کھڑا ہوگا۔ سیدنا ابو دجانہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کو آپ کے مقدس جھنڈے کے نیچے پناہ ملے گی جب سب نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے اور جب سب کے سب اللہ سے اس کا سایہ مانیں گے، عرش کا سایہ مانیں گے، اور جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا تو سرکار آپ کے علم کا، آپ کے جھنڈے کا، لواء
وہیں پر ہم پہنچیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ویزا کہاں سے لگوائیں؟ نبی مسکرا کے کہیں جھنڈا لے کے کھڑا تھا، اسی کی محبت ویزا ہے۔ کچھ لوگ وہاں نہیں پہنچیں گے، بھیڑ ہوگی نا لوگ، تو وہ کہاں پہنچیں گے؟ وہ پل صراط پر پہنچیں گے۔ نبی جب سب کو پل صراط پار کروا رہے ہوں گے، سب کو پل صراط سے گزار رہے ہوں گے، جب وہاں پہنچیں گے یا رسول اللہ، حضور مسکرا کے کہیں گے گزر جاؤ جب پل صراط سے، کہ جیسے پل صراط پہ آئیں گے کیا دیکھیں گے پل صراط پہ اس پار ایک کرسی لگی ہے، کرسی پہ علی تشریف فرما ہے اور آواز آ رہی ہے علی جسے دیکھ کے مسکرائے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولو، علی جس سے چہرہ پھیر لے اس تک کے جہنم میں گیا۔ علی کی محبت یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا ویزا ہے۔ اور جیسے اٹھیں گے قیامت کے روز تو ہر ایک کا نام اعمال ہاتھ میں ہوگا۔ الصواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی کہتے ہیں عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، ہر ایک کا نام اعمال ہوگا نا، ایک پہ لکھا ہوگا یہ نام اعمال شفیق القادری کا ہے، یہ نام اعمال زید کا ہے، یہ نام اعمال بکر کا ہے، یہ نام اعمال جو ہے وہ فلاں کا ہے، یہ نام اعمال فلاں کا ہے۔ یا جو علی سے محبت کرے گا اس کے نام اعمال کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوگا یہ علی سے محبت کرتا ہے۔ تو فرشتے جب یہ دیکھیں گے تو اعمال تولیں گے نہیں، بغیر اعمال تولے جنت میں داخل ہوگا۔ زور سے کہیے اور زور سے کہیے ہاتھوں کو بدل کر کے کہیے۔ تو جب جنت میں جانے کی خواہش ہے تو جنت کے سرداروں سے تھوڑی سی موافقت کی جائے، جنت کے سرداروں سے تھوڑی سی بات چیت کی جائے، جنت کے سرداروں سے تھوڑا سا تعلق، جس علاقے میں رہنا ہے وہاں کے سردار سے، جس علاقے میں رہنا ہے وہاں کے باغدار، عظمتدار اور پہنچ اور ریسورس والے لوگوں سے تعلق بنا کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو مومن اگر یہ چاہتا ہے کہ جنت میں وقت گزارے تو علی کے بیٹوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا پہلا مصرع جہاں سے بات اتنی دور نکل گئی، منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش، منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ اتنی زور سے سبحان اللہ نہیں ہوئی پھر سے پڑھتا ہوں، منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، جانا ہے اگر عمرہ کرنے کے لیے تو سعودی ایمبیسی تلاش کر، اور جب ایمبیسی میں پہنچے تو وہاں کا متعین کیا ہوا شخص تلاش کر، وہ تجھے اپنے آپ ویزے میں دستخط کر کے دے دے گا۔ منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا تیرے حیدر تلاش کر۔ علی وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوئے، جب علی کو ڈھونڈنے جاؤ، جب اللہ کو ڈھونڈنے جاؤ تو اللہ کو مت تلاش کرو، علی کا در تلاش کرو، خدا تمہیں مل جائے۔ کیوں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یعنی جس کو رسول تک پہنچنا ہے وہ پہلے علی تک پہنچے، جو علی تک پہنچے گا اسے رسول تک پہنچایا جائے گا، جو رسول تک پہنچے گا اسے خدا تک پہنچایا جائے گا۔ اچھے میاں سرکار کے عرس میں آئے ہو نا تو دو لمحے بات سن لو تو پھر ہم عرس میں شامل ہو جائیں۔ کیا منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہے 5 نور، محفل ولی کی ہو تو بات علی سے نہ شروع ہو تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔
اس لیے علی سے بات شروع کریں۔ دنیا میں سینکڑوں مزار ہیں، سینکڑوں قبریں، اور آپ جاتے بھی ہوں، شب برات میں چلے جاتے ہیں، مگر ہر قبر مزار نہیں ہوتی، ہر قبر مزار نہیں ہوتی۔ تو کون سی قبر مزار ہوتی ہے؟ کس قبر کو مزار کہا جاتا ہے؟ کس قبر کو اللہ مزار بناتا ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا فرما رہے ہیں۔ اور کون سی کتاب ہے؟ امام راضی کی تفسیر کبیر فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ فِي حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَجَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارًا لِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، خدا اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے، زیارت گاہ۔ جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا، سینکڑوں لوگوں کا رستم، دارا، سکندر، افلاطون، یلفنوش، فیثاغورس نہیں مر گئے؟ بولیے، سینکڑوں نواب، رئیس، بادشاہ، سلطان، اغلق، تغلق، بہت سے لوگ آئے چلے گئے، کوئی قبر پہ نہیں جاتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی قبر ہے، ماربل بھی نہیں لگا، پتھر بھی نہیں لگے، چھوٹے چھوٹے ٹائلس کے ٹکڑے لگے ہیں، پھر بھی لوگ بڑی محبت سے دستبردہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ بھلے تھا، دل میں حب اہل بیت نہیں تھی، یہ فقیر بھلے تھا، جس کے دل میں حب اہل بیت تھی، خدا نے اس کی برکت سے اس کی قبر کو مزار اچھے میاں کی محفل میں اچھے لوگ آئے ہیں نا، تو اچھے میاں کی محفل میں اچھے لوگوں کا ذکر کر دوں۔ تو جب اچھے لوگوں کی بات ہو تو نبی سے اچھا کوئی نہیں ہے، کوئی نبی سے اچھا بھائی، نبی کی بات کرتے ہو، نبی کے جوتوں سے اچھا کوئی نہیں، نبی کی چادر سے اچھا کوئی نہیں، نبی کے عمامے سے اچھا کوئی نہیں، نبی کے ناخن سے اچھا کوئی نہیں، جو جوتے نبی کے پیروں کے نیچے آ جائیں ان سے اچھا کوئی نہیں، تو جو علی نبی کے کانوں پہ آ گیا ان سے اچھا کون ہوگا؟ دیکھو، اچھوں کی محفل میں اچھوں کی بات کرنے کا حق تو ہے نا، تو اچھے میاں کی محفل میں سرکار سید اچھے میاں کی محفل میں اچھوں کا ذکر کرو، تو سب سے اچھا میرا نبی، نبی سے اچھا کوئی ہے نہیں نا۔ اب میں تو یہ جوتے، کپڑے، ناخن اور بال کی بات جسم سے لگے ہیں، کہتے ہیں خیبر کے موقع پہ جب سرکار تشریف لائے نا تو سرکار کو ایک گدھا ملا، گدھا جس میں سواری کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں گدھے کو گجراتی میں؟ گدھیڑو، اچھا، گدھا شریف، میرا اور آپ کا ہو تو گدھا، جس پہ نبی بیٹھ جائیں تو اس کو شرف مل جاتا ہے، گدھا شریف ہے نا۔ کچھ لوگ ہیں مسواک شریف، لوکی شریف، کدو شریف، میں ان کو کہوں گا لوکی شریف اور کدو شریف میں شرافت ڈھونڈنے والوں، اگر شرافت تمہیں چاہیے تو حسین کو تلاش کرو، حسین کا وضو تلاش کیجیے، بعد میں مسواک میں سنت بتائیے، مصطفیٰ پسند نہیں کریں گے، مسواک تو کبھی کبھی کیجیے، حسین کو تو ہمیشہ سینے پہ لے جائے۔ اب ذرا دیکھیے گا اچھوں کی محفل کیسی ہوتی ہے، اس میں اچھوں کی بات کیسی ہوتی ہے، راضی ہے نا۔ سرکار خیبر کے موقع پہ حضور کا ایک گدھا ملا، گدھا شریف، سرکار اس کے قریب گئے، اس نے سرکار کو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ کتنی جلدی سے آپ نے جواب دے دیا، ایسا لگتا ہے جیسے بھی آپ گھر جائیں گے تو گھر میں آپ کی مرغی ہوگی تو کہیے السلام علیکم، آپ جلسہ سن کے آئے ہیں، بکری ہوگی کہیے السلام علیکم، آپ عرس میں جاتے آئے ہیں، بولے گی آپ سے بات کرے گی نہیں، نبی جیسے آئے گدھے نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم، نبی نے کہا وعلیکم السلام، تجھ پہ
بولے کون نظام الدین بابا؟ دلاور پیا کے بیٹا. بولو یہی ہوتا ہے نا. کون دادا باپو؟ کہاں گئے؟ ارے امریلی والے. کون؟ کہا وہ دلاور باپو جو ہے ان کے ساتھ وقت سے تعارف کروایا جاتا ہے. بغل سے تو گدھے نے تعارف کروایا. کیا کہا پتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ گدھا ہوں، میرے باپ دادا کا دادا لکڑ دادا وہ گزرے ہیں جن کی پشت پہ 60 نبیوں نے سواری کی ہے. نبی مسکرائے، خوش ہوئے. نبی کا خوش ہونا بتا رہا ہے کہ نبی کو پسند آیا یہ تعارف. ابھی ایک ویڈیو کلپ چل رہی تھی، ایک صاحب بڑے جوش میں بیان کر رہے تھے. دیکھیے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، کلیکٹر کا بیٹا اس کو ادب، ایم پی کا بیٹا اس کو پروٹوکول، ایم ایل اے کا بیٹا اس کو پروٹوکول، چیف منسٹر کی فیملی اس کو پروٹوکول دیا جائے. کسی کو برا نہیں لگتا. رسول اللہ کے بیٹوں کو تھوڑا پروٹوکول دے دو. کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اب بتائیے باپو نے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب بتائیے اب سب ہاتھی چومیں گے ان کا، اب سب پیر ہی چومیں گے ان کا، اب ادب ہی کریں گے ان کا. ارے بھائی جب دنیا دار کے عہدے داروں کے لیے پروٹوکول ہو سکتا ہے تو محمد عربی کے شہزادوں کا پروٹوکول کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مدینے والے تاجدار کا پروٹوکول کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر اچھے پیا سرکار، سید دینار پیا سرکار، نظام الدین بابا، نعرہ حیدری. تو وہ صاحب کہہ رہے تھے چلا چلا کے بیان میں کہ یہ سید پہ ہے تو مطلب کیا ہوا؟ یہ کوئی برہمنزم تھوڑی ہے، برہمن بات تھوڑی ہے کہ جو برہمن ہے وہ اونچا ہے نیچے ہے، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. بڑی زوردار تقریر ہوئی ان کی تقریر ہوئی. اور ابھی 4 دن پہلے میں سفر کر رہا تھا، یہ بات کیا میرے پاس گزرا مدارس النبوت شیخ عبداللہ محمد دہلوی سے. گدا کہہ رہا یا رسول اللہ میں وہ ہوں جس کے باپ دادا کی پیٹھ پر نبیوں نے سواری کی ہے. میں نے فوراً مولانا صاحب کو اپنا اسکرین شاٹ بھیج دیا. میں نے کہا حضور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم آپ کو جواب دیں گے. رسول اللہ کے گدھے نے آپ کو 1400 سال پہلے جواب دے دیا. اس نے جواب میں یہ کہا میں وہ ہوں یا رسول اللہ جس کی پشت پر 60، جس کے باپ دادا میں 60 گدھے سے گزرے ہیں جن کی پشت پر نبیوں نے سواری کی ہے. تو جس گدھے کے باپ دادا کی پشت پہ نبی سواری کر لے اس کو فخر ہو سکتا ہے. تو جس کی رگوں میں نبی کا خون گردش کرے وہ سید زادہ کو فخر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ انہوں نبی کو فخر کیوں نہیں؟ عجیب عالم حافظ صاحب کے بیٹے کا ادب کرنے میں شرم نہیں آتی. حافظ صاحب کے بیٹے کا ادب کرنے میں شرم نہیں آتی. مسجد کے امام صاحب کا بیٹا آ جائے تو اس کا ادب کرنے میں کسی کو کوئی سنکوچ نہیں ہوتا. مگر جب رسول کے بیٹے کی ادب کی بات ہے تو لوگوں کو برہمن دکھائی دیتا ہے، اوبیسی دکھائی دیتا ہے، لوگوں کو اونچ نیچ دکھائی دیتا ہے، اس میں اپنی ذلت دکھائی دیتی ہے. تم سمجھے نہیں. اللہ اسی کو جنت کی ایمبیسی میں جنت کے سرداروں سے ملوائے گا جسے جنت میں داخل کرنا ہوگا. جس کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے نہ اسے حسن کی پرواہ ہوگی نہ حسین کی نہ ان کے بیٹوں کی. اب جو سیدوں کی عظمت کو مان لے وہ ہم پہ احسان نہیں کر رہا، سید زادوں پہ احسان نہیں کر رہا، اس کا احسان اپنی ذات پہ ہے. اگر سید اچھے لگنے لگے، سادات کا عادت دل میں آئے تو آپ میری نعت خواں کی اور بیان کرنے والے کی تعریف نہ کریں، پہلے گردن کو جھکا کر اپنی ماؤں کی تعریف کریں. اس لیے کہ فرمان رسول سے نتیجہ یہ نکلتا ہے جن کی مائیں نیک ہوتی ہیں ان کے بچوں کو سادات سے محبت ہوتی ہے. اہل بیت سے علم
मुफस्सिरों की जमात का पेशवा और सरदार अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इब्नुल उम्मा फहरुल उलूम, कायनात का सबसे पहला मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते जैसे ही इमाम हुसैन मस्जिद से निकलते इब्न अब्बास हुसैन के जूते उनके सामने पेश कर देते। ये सहाबी हैं, ये इब्नुल उम्मा हैं, सैकड़ों मस्जिद नबवी के तालिबे इल्मों के उस्ताद हैं। एक मेरी कुछ तलबा ने, स्टूडेंट ने कहा, हुजूर आप उम्र में बड़े होकर, इल्म में बड़े होकर और आपकी दाढ़ी पे बुजुर्ग की सफेदी का निशान आ गया, फिर भी आप हुसैन के जूते संभाल के उनको देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। इब्न अब्बास के चेहरे पे जलाल के आसार नजर आए और कहने लगे ये जो हुसैन के जूते उठाता हूँ तो हुसैन पे एहसान नहीं करता, ये हुसैन का एहसान है कि मुझसे अपने जूते उठवा रहे हैं, मुझसे अपना अदब करवा इस्लामिया। अजीब तमाशा, सादात की अजमत के मुनकिरों को रसूलुल्लाह के गधे ने जवाब दे दिया कि मैं वो हूँ जिसके बाप दादा की पुश्त पे 60 ऐसे गधे गुजरे हैं जिस पे अंबिया तशरीफ रखते हैं, मेरी वो निस्बत है। हुजूर मुस्कुराए का फिर जब से मुझे पता चला कि मेरी पीठ पे खातमुन नबिय्यीन बैठे हैं, या रसूलुल्लाह मैंने किसी को अपनी पीठ पे बैठने नहीं दिया, जैसे कोई करीब आता मैं मचल जाता, मैं पैरों को उछालने लगता, मैं एकदम जो है फुर्ती में आ जाता, मैंने किसी को अपनी पुश्त पे बिठाना गवारा नहीं किया, जहां आप बैठे वहां कोई और नहीं बैठ सकता। मैं वही तो पूछना चाहता हूँ अज़ीज़ाने मोहतरम, खच्चर कहला जहां रसूल बैठने वाले थे वहां मैंने किसी को बिठाया नहीं, ताकि वहदानियत में, यगानगत में, इकाई में, यकसुई में शिर्क न हो जाए। मैं यही तो कह रहा हूँ जिस खच्चर पे रसूल बैठने वाले हो वो किसी और को पुश्त पे न बिठाकर ये बताए कि ये है अज़मत रसूल, ये है अज़मत अहले, ये है अज़मत मोहम्मद अरबी। तो अज़ीज़ाने मोहतरम उस सीने का कमाल क्या होगा जिस सीने पे रसूल ने सर रखा है, उस दानुओं का कमाल क्या होगा मकाम सहबा पे जिस दानुए अली पे नबी ने सर रखा है। याद आया कि नहीं? मकाम सहबा पे रसूल आए का अली कहा रसूल अल्लाह का मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सरकार का जामू बिछाओ। अली ने जामू बिछाया, रसूल ने अपना सर रख दिया, रसूल ने अपना सर रख दिया, हाथ नहीं, पैर नहीं, घुटने नहीं, कोहनी नहीं, सीना नहीं, सर, पूरे जिस्म का सरदार है सर में है दिमाग, दिमाग पूरे जिस्म को करता है कंट्रोल, यानी पूरी बॉडी के कंट्रोलर को अली की मुबारक गोद में रखकर रसूल खुदा ने ये बता दिया कि याद रखना कयामत में डायरेक्ट आओगे तो काम नहीं चलेगा, अली के जरिए वसीला लाओगे तो मेरी शफाअत होगी। कहते हैं कि खच्चर ने कहा सरकार मैंने किसी को बैठने नहीं दिया। हुजूर ने कहा तेरा नाम क्या है? तो कहते मेरा नाम यजीद है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने कहा नहीं तेरा नाम बदल देता। क्या कहा? यजीद है, यजीद का तेरा नाम बदल दूंगा, याफूर उसका नाम रखा याफूर। रसूलुल्लाह की खच्चर एक गधे का नाम याफूर, याफूर का यजीद नाम मत रख। सरकार क्यों? इसलिए कि नबी जानते थे मेरी अहले बैत का दुश्मन एक बनेगा, उसका नाम यजीद होगा, तो मैं अपने खच्चर का नाम भी यजीद नहीं रखूंगा। ये कयामत तक के मुसलमानों के लिए रसूल खुदा एक पैराया दे रहे हैं, एक मीज़ान, एक तराजू दे रहे हैं। मेरे बेटों के दोस्तों से दोस्ती करो, मेरे अहले बैत के
منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر، اور کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہے 5 نور وہ چادر تلاش کر، چادر مت تلاش کیجیے، وہ 5 نور کی محبت جہاں ہو وہ تلاش کیجیے، تو وہ ملے گی تو کیا ملے گا، کہا وہ جب مل جائیں گے وہ 5 نور تو یہی ہوگا، اللہ اس کی قبر کو قبر نہیں رکھے گا، مزارن للملائکۃ المقربین، فرشتوں کے لیے زیارت گاہ، اور فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بھی بنے گی اور مظلوموں کے لیے آماج گاہ بھی بنے گی۔ جی میں نہیں صاحب مدارک کو تنزیل لکھ رہے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب وصال ہوا تو مصر جو ہے وہ دریا کے 2 کناروں پہ رہتا تھا، پورا مصر جو بستی تھی وہ دریا بیچ میں تھا، ادھر مصر ادھر مصر، ایسٹ اینڈ ویسٹ، بیچ میں دریا۔ جب جناب یوسف کا انتقال ہوا صاحب مدارک فرماتے ہیں جناب یوسف کی قبر جو ہے وہ ایسٹ میں بنی، کہ جہاں قبر تھی وہاں پہ خوب کھیتی باڑی، پھل فروٹ، باغات ہرے بھرے ایک دم سبزہ، اور جہاں پہ نہیں تھی اس طرف سوکھا، نہ اناج نہ پانی نہ باغ نہ پھل نہ فروٹ نہ پھول، کچھ نہیں۔ ادھر والے آئے کہ نہیں ہمارے نبی کی برکت ہمیں نہیں مل رہی ہے، تمہیں مل رہی ہے، یوسف کا جو ہے وہ تابوت ہمیں دے دو، ہم یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں بنائیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قبر دیکھ کر جن کے پیٹ میں مرور پیدا ہو جاتا ہے، یہ قبر کی پوجا کر رہے ہو، قبر کی عبادت کر رہے ہو، قبر کو اونچی مت کرو، قبر کو بڑی مت بناؤ، قبر کے پاس مت جاؤ، فاتحہ مت پڑھو، درود مت پڑھو۔ میں بتاتا ہوں اس امت میں بھی نہیں، یوسف کے امت میں بھی قبروں کی برکت کو مانا جاتا تھا، قبروں کی برکت میں شرعی ہے۔ کہا ہے وہاں سے قبر نکالی، ویسٹ میں لے آئے، کہ جب یہاں دفن کر دیا مزار بن گئی، اب یہاں پہ ہرا بھرا ہریالی اور کھیتی شروع، یہاں پہ سوکھا پتا چلا اللہ والوں کی برکت ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں میں محنت کر رہا ہوں تو پیسہ آ رہا، نہیں، کسی ولی کامل کی نگاہ ہے تو خدا اس پر رزق پہنچا ہے نا۔ یہاں وہاں چلے گئے، یہاں پہ سوکھا پڑ گیا، یہاں والے لاٹھی ڈنڈے لے کے گئے، کہ نہیں ہم وہاں لے جائیں، یہاں سے نکالا پھر وہاں لے گئے، کہ جب وہاں لے گئے تو وہاں پھر ہریالی ہو گئی، یہاں پھر سوکھا پڑ گیا۔ اب سارے لوگ ملے گا ایسے بار بار لے جاتے رہیں گے، کیسے کام چلے گا؟ کہ ایک کام کرو جناب یوسف کی قبر ایسی جگہ بناؤ کہ دریا کا پانی جب آئے نیل کا تو یوسف کی قبر کو چھو کے نکل جائے، ٹچ کرے نکلے، کہ جہاں پانی ٹچ ہو کے نکلے گا تو اس پانی کو ہم ڈول میں بھر کے کھیتی کریں گے، اب تو برکت ہو۔ کہاں یہ آئیڈیا صحیح ہے؟ جناب یوسف کی قبر بنی دریا کے بیچ میں، ایک دم بہترین جو ہے سسٹمیٹک، اس زمانے کا آرکیٹیکٹ ہم سے زیادہ انجینئرنگ ہمارے سے زیادہ تھی، اور جس کو یقین نہ ہو وہ مصر کے پیرامڈس دیکھ لے جائے، آپ سے بہتر وہ سائنسدان تھے، آپ سے بہتر وہ انجینئر تھے، ان کی سول انجینئرنگ آپ سے بہتر ہے۔ سول کی بات کرتے ہو وہ ہم سے زیادہ الیکٹرانک میں ماہر تھے، کہ شداد سے جب جنت بنائی تھی تو سونے چاندی کے پیڑ بنوائے تھے، سمرقند کی زمین بچھائی تھی، مشک کا گارا بنا کے دیواریں بنی تھی جس سے خوشبو آتی تھی، اور دریا بہتے تھے دودھ کے، شہد کے اور پانی کے، اور سونے اور چاندی کے پرندے بنے تھے جن کی ڈیوٹیاں تھی کہ وقت پہ وہ درختوں کی شاخوں سے اڑ کر دریا کے کنارے بیٹھ کر چونچوں میں پانی لے کے مقدار میں وہ جا کے ایک ایک پھل پہ اور پیڑوں اور پودوں پہ ڈالتی تھی۔ حیات کے کہاں سے؟ پچھلے 10 سالوں سے سن رہا ہوں ہیومن روبوٹ بنے گا جو تمہارا کام کر دے گا، وہ اگر پہلے چلے تو اس کو میں دکھا دوں شداد کے زمانے میں روبوٹ بن چکے تھے، اپنا کام کر چکا۔ ہم بہت آگے نہیں ہیں، جو ہم سے بھی تیز و ترار تھے وہ گزر گئے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے نا، میں گھڑی پہ نگاہ ہے، ورنہ میں آپ کو پورا اس کا جو ہے سینیریو سمجھانے کی کوشش کرتا، بتانے کی کہ وہ سائنس کیسی تھی، ترقی کیسی تھی، وہ علم و ہنر کہاں سے آتا تھا، وہ کمال کہاں سے آتا تھا۔ بس اتنا سمجھ لیجیے سارے کمال کو خدا نے رسول عربی میں جمع فرما دیا، محمد عربی میں جمع فرما دیا۔ جتنے کمال تمام امتوں میں ان کے انبیاء میں تھے، وہ تمام کمال اکیلے رسول کے علم میں
نہ سمجھیں، جبکہ رسول فرما کے گئے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کے دامن کو پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت، اور یہ دونوں کبھی لن یفترقا حتی یرد علیہ الحوض، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے مل جائیں گے۔ دو وزنی چیزیں قرآن، اہل بیت، میں اور آپ جوڑی بنائیں، ہو سکتا ہو عقل میں کمی ہو، سوجھ بوجھ میں کمی ہو، ہمارے چناؤ میں کمی ہو، مگر جب اللہ جوڑی بنائے تو کمی نہیں ہوتی۔ یہاں قرآن رکھا، یہاں مصطفیٰ کریم کی اہل بیت، دونوں ثقلین برابر، عقل میں، انصاف میں، نور میں، تجلیات میں، ہدایت میں، علم میں، عدالت میں برابر۔ قرآن، اہل بیت، اور جب جوڑی دار برابر ہوں تبھی سفر پورا چلتا۔ سرکار نے کہا لن یفترقا حتی یرد علیہ الحوض، یہ جدا نہیں ہوں گے، یعنی جب سے رسول نے چھوڑا ہے قیامت تک یہ الگ نہیں ہوں گے، ساتھ میں رہیں۔ اور ساتھ میں وہی لوگ رہتے ہیں جو برابر کے ہوں، جن کی سوچ ملتی ہو، جن کی فکر ملتی ہو، جن کی عصمت ملتی ہو، جن کے انوار و تجلیات ملتے ہوں۔ مثال سنیے تاکہ آپ کو بہتر لگے، ایک بھکاری اور ایک بزنس مین کبھی ساتھ میں سفر نہیں کر سکتا، کرے گا؟ بزنس مین کے دل میں خیال آئے گا، وہ بار بار سوچے گا کہ بزنس کیسے بڑھاؤں۔ بھکاری کو بار بار جب بھی بات کرے گا تو کسی مسجد کی، کسی درگاہ کی، کسی میلے کی۔ ایک عالم جاہل کا سفر کریں تو کیا ہوگا؟ جاہل بار بار سوال یہ کرے گا فلاں میلہ دیکھوں، فلاں جگہ جاؤں، فلاں کھانا کھاؤں، فلاں بات کروں، فیس بک دیکھوں، انسٹاگرام دیکھوں، اور ادھر دیکھوں، ادھر دیکھوں۔ عالم سوچے گا کوئی فقہ کی بات کرے، کوئی حدیث کی بات کرے، کوئی علم کی بات کرے، کوئی قرأت کی بات کرے، کوئی قرآن کی بات کرے۔ ساتھ نہیں رہ سکتے، اس کی سوچ الگ، اس کی سوچ الگ۔ ایک امیر و غریب ساتھ نہیں رہ سکتے، سفر میں ساتھ جا رہے ہیں، منزل پہ پہنچے، امیر نے کہا میں تو کسی بڑی جگہ جاؤں گا، رات بھر اسی میں سوؤں گا تاکہ دماغ فریش رہے، صبح سے ہو جائے۔ غریب سوچے گا ایک رات کی تو بات ہے، 100-200 روپے میں کہیں ٹھکانا مل جائے اور پھر میں اپنا کام کر کے واپس لوٹ جاؤں گا، وہیں سے دونوں جدا ہو جائیں گے۔ یعنی ایک مقام ایسا آتا ہے جب دو لوگوں کی سوچ برابر نہ ہو تو جدائی ضرور آ جاتی ہے، الگ ضرور ہو جاتے ہیں۔ نبی نے کہا جب سے میں نے چھوڑا ہے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے، ساتھ میں رہیں گے، ساتھ میں۔ قرآن اہل بیت بتائے گا، اہل بیت قرآن بتائیں گے۔ جب اہل بیت جاننا ہو تو قرآن کھول لینا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ قرآن فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن اہل بیت بتائے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن اہل بیت بتا رہا ہے نا؟ بولو انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون۔ قرآن اہل بیت بتا رہا ہے، اور اہل بیت جہاں ہوں گے وہاں قرآن بتائیں گے۔ سجدے میں ہو تو قرآن، بازار میں ہو تو قرآن، نہیں سمجھے گھوڑے کی سیٹ پہ پیر رکھا ہے تو قرآن، سیدہ سجدے میں ہے تو قرآن، چکی چلائیں تو قرآن، جھولا جھلائیں تو قرآن۔ ایک کو ڈھیر سے ہوش آیا تو اس نے بدل دیا، وہ کہتی بیٹا میرا ہے، وہ کہتی نہیں مجھے پتا ہے بیٹا میرا ہے۔ کہ اب کیا چیز بیٹا بیٹی کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا دور تھا، اتنا ٹیکنیکل زمانہ اس وقت نہیں تھا نا کہ ابھی 3 ایم خون نکال کے دونوں کا اور بچے کی جسم کا بھیج دے صورت اور وہاں سے 14 دن میں رپورٹ آ جائے کہ بچہ کس کا ہے، ڈی این اے رپورٹ مل جائے۔ فاروق اعظم نے کہا آؤ جتنے بھی علماء ہیں، قاضی ہیں، جتنے بھی مفتی ہیں سب جمع ہوئے، بتاؤ فیصلہ کیسے ہو؟ کیا فاروق اعظم فیصلہ نہیں ہو سکتا، قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، کیسے بتائیں؟ کسی عقل مند نے کھڑے ہو کے کہا فاروق اعظم کیا ہوا بولو تو میں مشورہ دوں، کر دیجیے کہ آپ نے سنا ہے نا رسول کی حدیث؟ کہا ہاں ہاں سنا ہے، میں جانتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ کوئی کہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ میں کہوں گا کہیں گے عمر اپنی مرضی سے کرتا ہے، مشورہ لے کے کہوں گا تو مشورے تو
تشریف لائے. یا علی ایک مسئلہ ہے. کیا؟ یہ دو عورتیں کہہ رہی ہیں، کہہ رہی بیٹا میرا، یہ کہہ رہا بیٹا میرا. پھر کا فیصلہ کہتے ہو بیٹا کس کا ہو؟ مولا کائنات نے سنائے گا اتنی سی بات ہے، علی ابھی قرآن سے فیصلہ کرے گا. قرآن میں رہنے کا احسان ہے. کیا کہا؟ علی ابھی قرآن سے فیصلہ کرے گا. کہ جیسے علی نے کہا قرآن سے فیصلہ کروں گا، تو اس وقت اس دربار میں کچھ ویسے بھی موجود تھے جو مومنوں کے بیچ میں چھپے ہوئے منافق تھے. فوراً دیکھنے لگے ایک دوسرے کو. جانتے ہو نا آپ قرآن؟ اس نے کہا میں خود حافظ قرآن ہوں. تو کہاں لکھا ہے اس میں دو بچے آ جائیں اور بیٹا کس کا فیصلہ ہو؟ کہا میں نے نہیں پڑھا. وہ کہہ رہا میں نے نہیں پڑھا. علی کہہ رہا میں نے تو پڑھا. میں فیصلہ کروں گا. کالی فیصلہ کیجیے. تو شیشے منائی برابر ایک دم سے حجم اور وزن کی پیمانے کی، اور کہا گیا دو عورتیں لے جائیں پردے کے اندر، اس میں اپنے اپنے بچوں کی غذا یعنی دودھ اپنے اپنے جسم کا اس میں ڈالیں اس نشان پر اور اس پہ ڈھکن لگائیں. ایک اپنی نشانی لگا دے، دوسرا اپنی نشانی لگا دے، دھاگا باندھ دے، کاغذ جو بھی ہے اس کے اوپر لگا دے. لگا کے لایا گیا. علی نے کہا ترازو لاؤ. ترازو لایا گیا. ترازو میں دونوں شیشیاں رکھی گئی. جیسے دونوں شیشی رکھی، ایک پلہ بھاری ہو گیا، ایک پلہ ہلکا ہوا اوپر ہو گیا. علی نے کہا جو وزندار ہے جس بیوی کا ہے اس کو بیٹا دے دو، جو ہلکا ہے اس کو بیٹی دے دو. اور کہا راضی ہو نا تم؟ تو بیٹے کی ماں کہتی ہاں راضی ہوں، بیٹی والی کہتی ہاں راضی ہوں. بتاؤ. علی نکل گئے. وہ منافق سب ایک ساتھ جمع ہوئے. تم نے قرآن میں کہیں پڑھا ہے ترازو میں تولا جائے جس کے اوپر دو بچے آ جائیں، جس کا وزن ہی ہو وہ بیٹے کی ماں ہو؟ میں نے تو نہیں پڑھا. چلو فاروق اعظم کے بعد اے عدل کے تاجدار، اے فاروق اعظم، علی نے کہا ہے قرآن سے فیصلہ کروں گا. قرآن میں کہیں نہیں لکھا. عمر نے کہا علی ہے سوچ سمجھ کے بولو. علی ہے سوچ سمجھ کے اعتراض کرنا. کہ نہیں ہم نے جان لیا تھا ایک رات کی مہلت لے لو تاکہ پوری رات ایک رات ریویژن کر لو قرآن کا. کہیں ملنے جائے کوئی ایسا نہیں کہ ایک رات کی مہلت دوں گا صبح آنا. پوری رات وہ سارے منافق اپنے گھروں میں قرآن پڑھ رہے تھے. پتا چلا ہر آدمی عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھتا. کچھ لوگ عظمت ہٹانے کے لیے بھی قرآن پڑھا کرتے. تو ہر ٹوپی ہمارے اور جبے والے کو دیکھ کے سمجھ جائیے گا یہ آیا ہے تو اچھا ہی بول کے جائے گا. جب قرآن پڑھنے والا بھی ہند اور کبھی تلاش کر سکتا ہے تو جبے اور عوامے کو بازاروں میں ملا کرتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی مٹو نہ ہوئیے گا. بس اتنا سن لیجیے. اگلی روز رات نماز پڑھ جب دربار فاروق اعظم لگا مولا کائنات آئے. اے علی شکایت آئی ہے. مسکرائے. کیا شکایت ہے؟ آپ نے قرآن سے فیصلہ کیا. ہاں قرآن سے فیصلہ کیا. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جب دو عورتیں آئیں بیٹا ایک کا بیٹی ایک کی تو دودھ کے تولے جائیں گے؟ نہ ترازو قرآن میں، نہ شیشی قرآن میں، نہ دودھ کا ذکر قرآن میں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں علی نے قرآن میں فیصلہ نہیں کیا. علی مسکرائے. مسکرا کر دیکھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے تو پوری رات پڑھا کہیں نہیں ملا. آپ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ نے نہیں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ نے تمہاری اولاد میں تم کو وصیت کی ہے. للذکر مثل حظ الانثیین.
तो मौलाए कायनात आए, घोड़े की रकाब में पैर रखा, एक पैर समझ लीजिए बाइक के फुटरेस्ट पे रखा हुआ, एक पैर, दूसरा अभी रखने वाले हैं। मौला खातून जी, या अली क्या होगा, मेरे भाई का इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर 600 सोने के सिक्के उसने छोड़े थे। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सिक्का दिया है मेरे भाइयों ने। कहा अच्छा, अली ने ये नहीं पूछा तुम कितने भाई कितने बहन क्या वारिस कितने, नहीं, अली को सुनाए तेरे भाई की 2 बेटियां थी, कहाँ? तो बेटियों का हिस्सा तो पता है मुझे, कहाँ यार मुझे पता है, सुलुस, तीसरा हिस्सा बेटियों का होगा। तीसरा हिस्सा, अब 600 के 3 हिस्से करो, 2 2 2, तो एक बेटी को 200, एक बेटी को 200, 400 गए। कहाँ? अब कितने बचे? क्या 200? माँ भी है ना तेरे भाई की, तेरी माँ जिंदा है। कहाँ? तुझे नहीं पता माँ का हिस्सा कितना होता है, याद है कितना? छठा हिस्सा होता है माँ का। तो 600 के छठा हिस्सा कितना हुआ? 100 दिरहम माँ को दिया होगा। कहाँ? अब कितने बचे? कहाँ 100? तो बीवी भी तो थी ना उसकी, कहाँ बीवी भी थी यार? पूछ नहीं रहे कौन, अली बता रहे हैं। पूछ नहीं रहे, अली बता रहे हैं। पहले कहाँ है? रकाब में, फुटरेस्ट में, दूसरा हवा में। अली कह रहे बीवी भी तो है। कहाँ? बीवी का हिस्सा 8वां हिस्सा है, प्रॉपर्टी में 8 हिस्से करके एक हिस्सा बीवी को दिया जाएगा। कहाँ? तो 600 में 8 कर कितने होने का? 75 का। वो 100 जो बचे उसमें से 75 देते, कितने बचे? यानी 25। तेरे बड़ा भाई भी तो है। कहाँ? तो मर्द का दुगना हिस्सा है, 12 दूनी 24, कितने बचे? यानी 1 वही तेरा हिस्सा है। इनमें अली की धूम है कुल कायनात, बदले अली का रंग है हर बात। मौलवी अली नहीं करा तो मतलब क्या हुआ? हर इल्म पे अली का कब्जा। नबी है इनमें शहीद का शहर, अली है दरवाजा, जो आएगा इसी दरवाजे से जाएगा, और जिसको दरवाजा पसंद ना आए वो चोर कहलाएगा। जो दरवाजे से आता है तो जूनागढ़ वाले उसकी बड़ी खिदमत करते हैं, और जब छत तोड़ के आता है कि जूनागढ़ वाले उसको भी बताते भी हैं। तो अली है दरवाजा। और दरवाजा, पिछले जमाने में कहावत थी, चौखट से पता चलता है अंदर आदमी कौन। चौखट से घर वाले की औकात का पता चलता है। ये कहावत नहीं है, हकीकत है। इसीलिए राजे महाराजे दरवाजे बड़े बड़े सागवान के लकड़ी के खूबसूरत मुनक्कश मुरस्सा एक तरह लगवाते थे। क्यों? ताकि पता चले अंदर कौन रहता है। जिसके दरवाजे पर सोने चांदी की नक्काशी थी, मतलब अंदर हातिम ताई है। और जिस किले का दरवाजा लोहे का बना था, इतना मोटा, पता चला अंदर मरहब है। मरहब भूल गए? अरे मरहब जिसको अली ने मारा, यहूदियों का सिपाही, यहूदियों का चैंपियन, वो जब भी आके कहता था अनन नबी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है, लोग डर के भाग जाते। अली ने आके कहा अनन नबी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और उलमा फरमाते हैं कि अभी रात को सोया था तो ख्वाब देख रहा था मरहब, एक शेर ने, बगर शेर ने उसका सीना चीर दिया और तड़प के उसकी आंख खुल गई। और अली ने आके कहा अनन नबी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अभी तो शेर देख रहा था ना, तो मैं ही हूं, तुझे मारने आ गया। बचना है तो भाग जा, मरना है तो मेरे पास आ। अनन नबी सम्मतनी उम्मी, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसे मरहब कहा। अरे नहीं, यही कहता हूं, हमारी आदत सुभान अल्लाह की है। बेदार होकर सुनिए, जहां गलत
اور ایک مارحلے میں نے بڑی اچھی بات کہی تھی اس سال، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ لوگ علی کا علی کی جو ہے منزل گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو دیکھو بھائی کچھ کمی ہو جائے، ایک صاحب کھڑے من کن تو مولا، مولا کا مطلب دوست، ایک صاحب کھڑے 30 مار خان چیمپئن ہیں وہ اہل سنت کے، خود ساختہ چیمپئن، ایک تو وہ ہوتا ہے جس کا منہ غصے سے لال ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو منہ پیٹ کے کہتا ہے کہ کتنا لال ہے، بہت غصے والا۔ تو اہل سنت کے سو کال چیمپئن ہیں وہ، اور بہت اپنے آپ کو سنت کا ذمہ دار بتاتے ہیں، ان کے مریدین ان کو کہتے نہیں ذمہ دار ہیں، وہ کھڑے ہو گئے کہ نبی اور علی کو بھائی بھائی نہیں کہتے، یہ بھائی بھائی نہیں، جبکہ رسول کہہ رہے ہیں انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا جو مہاجر ہجرت کر کے آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نتھنگ، سنگل پینی، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں لائے، اللہ ایک دم گھر زمین جائیداد بکری بیل اور اپنی جانور مویشی اونٹ سب چھوڑ کے آ گئے۔ یہاں انصار تھے جن کے پاس تھوڑا بہت تھا، رسول نے کہا ان کو بھائی بنا دو تاکہ بھائی بھائی کو کچھ قربان کرے، کچھ مال، کچھ زمین، کچھ جائیداد، تاکہ یہ سب سیٹل ہو جائے۔ اب پتا چلا مومن مومن کا بھائی کیوں ہے، اس لیے ماہ رمضان آ رہا ہے، دروازہ بند کر کے جو ہے وہ کیمے کے سموسے مت کھائیے گا، پہلے چھانٹ کے دیکھیے گا بغل والے کے دسترخوان پہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ کھولنا ثواب کم ہے، روزہ کھلوانا ثواب زیادہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں روزہ کھولنا ہی ثواب، اس لیے 28 کلومیٹر کا دسترخوان بچھاتے ہیں، ساری نعمتیں ہونی چاہیے، ساری نعمتیں کھا کے دنیا سے چلے جاؤ، پڑوسی کے گھر میں گئے دن پاکا رہ گیا تو پھر قیامت کے دن آپ سے صاف، یہ علی والوں کا طریقہ ہی ہے، خود کھا کے لوگوں کو کھانا، علی والوں کا طریقہ ہے بھوکے رہ کے کھلانا، وہ روزہ رکھیں اور ایک روٹی قسمت میں آئے اور فقیر کہے دے دے خدا کی راہ میں، وہ روٹی دے دے، خدا آیت بھیج دے کہ یہ علی ہے، یہ زہرا ہے، یہ حسن و حسین ہے جنہوں نے اپنی روٹیاں دی ہیں، تم کروڑوں روپے دو اخبار کے تلاشے میں آتا ہے، علی روٹی دے قرآن کے بارے میں، دنیا اس کی جوتی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے اور سمجھنے والی بات کرنا۔ تو ماہ رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لیجیے گا، کس کی؟ راشن بھرانے کی گھر میں نہیں، مستحق رشتے دار دوست احباب پڑوسیوں کو اتنا راشن پہنچا دیجیے کہ آپ کے گھر کی خوشبو جب اس کے گھر میں جائے تو غریب اگر ہے تو اس کا دن ناراض نہ ہونے پائے، اس کے بچے بھی 2 ٹائم کا جو ہے سحری اور افطاری کر سکے، اس کے گھر میں بھی رمضان کی خوشیاں حاصل کریں گے نا انشاءاللہ، زور سے بولو کریں گے نا، سب کریں گے انشاءاللہ، یہی اہل بیت کا سیوا ہے، یہی اہل بیت کی طرف نوازی، اور میں ان کا شہر ہوں ابھی اس کے دروازہ، اور دروازہ بتاتا ہے کہ اندر رہنے والا کون، یہی بات چل رہی ہے، یاد آیا نا؟ اگر لوہے کا اتنا موٹا دروازہ مضبوط ہو تو سمجھ جانا اندر کوئی پہلوان رہتا ہے مرحب، اب علی ہی چاہیے جو دروازہ بھی اٹھا کے مرحب کو بھی مار، ہاں اگر سونے چاندی کی نقش بنے ہو سمجھ جانا اندر کوئی بہت بڑا سخی رہتا ہے اور بہت بڑا جو ہے مالدار، تو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا۔ رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ، دروازے پہ لکھا ہوتا ہے یہ دوائی کی دکان ہے، یہ کپڑے کی دکان ہے، یہ چاول کی دکان ہے، یہ راشن کی دکان ہے نا، یہ جوس کی دکان ہے، یہ آئس کریم کی دکان ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ سنان کی دکان ہے، یہاں جویلری ملتی ہے، اندر گھس گئے کا 100 روپیہ نکال کے یہ 100 گرام پنیر دے دیجیے، میرا چولہا کا پاگل خانہ ہے کہ نہیں تلاش کرتا ان کو آتے سنان کی دکان پہ پنیر ملتا ہے، وہ دودھ والی کی دکان پہ پہنچ گئے،
پاگل نے باہر دکان میں کیا دکھا دیکھ لی نا؟ دوائی کی دکان، دودھ کی دکان، سونے چاندی کی دکان، جویلرز کی دکان، بورڈ پڑھ کے تو سمجھ میں آئے اندر کیا ملے گا؟ بڑے شہروں میں جائیے ترقی یافتہ، شنگھائی، چائنا، امریکہ، انگلینڈ، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ملٹی پلیکس مال ہوتے ہیں. ایک بار اندر گھسیے تو ضروریات زندگی کی ہر شے اندر مل جائے. کوئی ایسی چیز نہیں جو اندر نہ ہو، سب چیز اندر مل جائے. ایک ایک چیز اندر رکھی ہے. کب؟ جب مال آپ کا ملٹی پلیکس ہوتا ہے. دروازے میں اگر لکھا ہے سونے کی دکان تو سونا ملے گا، چاندی کی دکان تو چاندی ملے گی، کھانے کی دکان تو کھانا ملے گا، بریانی کی دکان تو بریانی ملے گی. لکھا ہوا ملٹی پلیکس مال تو ضروریات زندگی کی ہر شے ملے گی. اس دروازے کا بورڈ بتاتا ہے کہ اندر کیا کیا ملے گا. علی ہے شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ، اس لیے علی نے اعلان کیا پوچھو تمہیں کیا پوچھنا ہے. جب دروازے کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے شہر کا کیا عالم ہے. پیش کر دوں آپ لوگوں کی بارگاہ میں کہ تذکرہ جب کیا میں نے امام زادوں کا بدل کے پڑھا ہوں. تذکرہ جب بھی کیا میں نے امام زادوں کا. امام کون؟ علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، علی رضا، تقی الجواد، علی النقی، حسن عسکری، محمد مہدی. یہ زید شہید کون ہے؟ امام کے بیٹے. حسن مصنع کون؟ امام کے بیٹے. غوث پاک امام کے بیٹے. غریب نواز امام کے بیٹے. شاہ عالم امام کے بیٹے. قطب عالم امام کے بیٹے. سرکار رسول اللہ امام کے بیٹے. شاہ گورا امام کے بیٹے. جتنے استعداد ہیں سب کون؟ امام زادے ہیں. تذکرہ جب بھی کیا میں نے امام زادوں کا، اس میں چہرہ بگڑ گیا حرام زادوں کا. اور لگا کے نعرے حیدر، حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. تو مصر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قبر یوسف کی وہاں بنے. یہی سے بات آگے چلا بول تو نہیں ہے نا. اس کی محفل میں آیا ہوں تو اس کی بات تو بولے. ایسے گھبرائیے گا نہیں، صاحب اس کچھ نہیں کہیں گے. وہ جانتے ہیں جہاں سے ولایت ملی ہے وہیں کی تو بات چل رہی ہے. بینک آف بڑودا میں، بینک آف انڈیا میں، ایس بی آئی میں کھڑے ہو کے اگر آپ ریزرو بینک کا ذکر کرو تو وہ ناراض نہیں ہوں گے. کیوں جائیں نہیں. اب وہاں بیٹھ کر کے اگر آپ غریب پوچھوں کی فائنانس کمپنیوں کی بات کرو تو کہیں باہر جا کے بات کرو یا نہیں. اور بڑی بڑی بینکوں میں جا کے ریزرو بینک کی بات کرو کرنے دو، وہیں سے تو ہم کو بھی آتا ہے. تو ولی کے ذکر میں علی کا ذکر کرو کرنے دو، وہیں سے تو ہمیں بھی ملنا ہے. ناراض تھوڑی ہوں گے. علی کا ذکر ہو رہا ہے، باپ دادی کا ذکر ہو رہا ہے، آقا و مولا کا ذکر ہو رہا ہے. تو مصر میں یوسف علیہ السلام کی مزار زندگی بن گئی کہ دریا کا پانی آتا چھو کے دو ٹکڑوں میں بہ کر کے پھر مل جاتا. پھر اس پانی کو لوگ لیتے اور کھیتی کرتے. ایک دم ہریالی، دونوں طرف باغات، پھول، پودے، اناج، گیہوں، چاول، پھل، فروٹ سب. صاحب مدار کو تنظیم کرتے سمجھے اور حضور سمجھا دیجیے کہ پانی جو قبر کو چھو کے آتا ہے برکت والا ہو جاتا ہے. اب سمجھے ہم مزارات کے غسل کا پانی بوتلوں میں بھر کے گھر کیوں لے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ جب جناب یوسف کی قبر کا دھوئن مصر
مصر والوں کے لیے باعث برکت ہے تو غوث اعظم کے قبر کا غسالہ، غریب نواز کے قبر کا بھوج، سید و سادات کی مبارک مزارات کے غسل کا پانی ہمیں شفا بھی دے گا، ہماری گھروں میں برکت دے گا۔ کیوں اس پانی میں کیوں برکت ہوئی؟ پہلے مزار وہاں تھا، دریا تو ایک ہی تھا، یہ بھی وہی کھیتی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، تو ایک کو ملتا تھا جہاں تھے وہاں نہیں ملتا تھا۔ اب ایسی جگہ قبر بنائی کہ بس پانی چھو کے چوم لیتا اور نکل جاتا، کہ جس نے چوم لیا نکل گیا اس کی برکت ہو گئی۔ اب وہ برکت سے مالا مال ہو گیا تو نہیں آپ سمجھے نہیں، سمجھائیے، میں سمجھنے تو آیا ہوں نا، میں نے کب کہا کہ میں آدمی ہوں، آدمی صرف اللہ ہے، ہم سب آدمی ہیں، سمجھائیے۔ رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا کہ جتنی قبریں ہیں سب توڑ کے گرا، جتنے بت ہیں سب گرا، یعنی بت اور قبریں برابر تھی اس لیے گرا، سمجھے نا؟ سیدھا رسول جب پڑھتا ہے تو پوسٹ آئی ہے، کیا پوسٹ آئی ہے؟ رسول اللہ نے مولا علی بولا، اب اس میں دو ہو گئی، رسول اللہ اور مولا علی، محبت والا وہی چھوڑ گیا ہے۔ رسول نے مولا علی کو کہا گیا تو نظیر اللہ کے گرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط تو نہیں کرتے، نہیں تم غلط نہیں کرو۔ رسول نے کہا ابھی جاؤ تمام قبروں کو گرا دو، ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد تمام قبروں کو نیچے کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ وہیں پہ سرکار جب مدینہ آئے ہجرت کر کے تو جو سب سے پہلے صحابی کی شہادت ہوئی، انتقال ہوا، ان کا نام ہے عثمان ابن مظعون صحابی۔ سرکار نے ان کو قبر میں دفن کیا، ان کی قبر بنوائی، اور تابعین صحابی کہتے ہیں عثمان ابن مظعون کی قبر اتنی اونچی تھی کہ پورے مدینے میں سب سے ہائی جمپر وہ کہلاتا تھا جو عثمان ابن مظعون کی قبر کے اونچائی کے برابر جمپ کرتا تھا۔ ایک جگہ رسول کہتے ہیں کہ اونچی قبریں گرا، ایک جگہ سرکار اپنے صحابی کی قبر اتنی اونچی بنا رہے۔ اب اس میں ہو گیا ٹکراؤ، کیا کریں آپ؟ کب گھبراؤ مت، ٹکراؤ ابھی دور ہوگا۔ سرکار نے جس کی قبر اونچی بنائی وہ تھا مسلمان، صحابی، مومن، جس کی قبر گروائی وہ تھے مشرک، کافر، بے دین، لعنتی۔ یعنی حضور نے بتا دیا اونچی قبریں صرف مومنوں کی ہو سکتی ہیں۔ اب جو اپنے بزرگوں کی قبر اونچی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو یقین ہے کہ ان کے بزرگ مومن کامل تھے۔ جو اپنے بڑوں کی قبر نہیں بناتے ان کو یقین ہے کہ ان کے بزرگ مومن ہے ہی نہیں۔ تو فیصلہ تو اپنا اپنا ہے، ہمارا صحابہ جتنے سرکار کی بارگاہ میں تھے، جو سرکار کی موجودگی میں تشریف لے گئے، ان کی قبریں رہی، اس پہ زیارت ہوئی۔ خود امیر حمزہ کی قبر پر سیدہ کائنات، خاتون جنت، ملکہ فردوس سے بڑی، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر جمعرات کو تشریف لے جاتی ہیں۔ وہاں ایک تمبو لگا رہا تھا، وہاں بیٹھ کر کے عبادت کی امیر حمزہ سرکار خود احد اور بدر کے شہیدوں کے قبرستان میں سالانہ تشریف لے جاتے تھے۔ خود صحابہ نے قبروں سے تلاوت کی آواز سنی۔ خود سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، مسجد نبوی کے منبروں کے پاس گھوڑے بندھوائے اور وہاں پر گھوڑوں نے لیپ، پیشاب اور پاخانہ کیا، ایسا وقت بھی گزرا
یزید کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ رشتہ دار ہے, کبھی مسلمان ہے. عجیب تماشا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار مدینے سے حاجی آیا, اس نے کہا یہ میں مدینے سے کھجور لایا. آپ نے کھجور لے کے پھینک کر کے پیروں سے مسل لیا. اب جا کے علماء سے پوچھو کہ اس نے مدینے کی کھجور جاننے کے بعد بھی پیروں سے مسلا ہے, توہین کی ہے. علماء کہیں گے کافر, اس نے نسبت کی توہین کی ہے. اس لیے نہیں کہ کھجور کی توہین کی ہے, اس لیے کہ نسبت کی توہین کی ہے, اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے. تو جو نبی کے تیار سے آنے والی کھجور کی توہین کر دے وہ مسلمان نہیں بچتا. نبی کے مسلح پہ گھوڑے مارتا ہے, نبی کے ممبر پہ گھوڑے مارتا ہے. نبی کے حسین جن کے لبوں کو نبی چھوندے تھے اس پہ چھری رکھے, وہ یزید مسلمان کیسے ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں لوگ کہ مسلمان ہو سکتا ہے. فیصلہ آپ کا ہے, آپ اپنے گھر پہ جا کے فیصلہ کر لیجیے گا. اگر کوئی کسی کو مسلمان بتائے تو اس سے پوچھ لیجیے گا کہ نبی کی نسبت کی توہین پر کفر ہوتا ہے تو نبی کے حسین کی توہین پر مسلمان کیسے؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب ایسا دور آیا نبی کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے, کڑی بےعزتی ہوئی اور بہت زیادہ جو ہے مسئلے ہوئے, تو میں پاگل بن کے, مجنون بن کے مسجد نبوی میں بس پڑا رہتا تھا تاکہ لوگوں کو لگے پاگل ہے چھوڑ دو. تو کہتے جب اذان, جب نماز کا وقت ہوتا تو قبر رسول سے اذان کی آواز آتی. زور سے کہیے سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ. باجی جانے بھی کہتے اسلامیہ قبر بنانا تو صحابہ کی سنت ہے, نبی کی سنت ہے, اونچی بنانا. اور جب آخری وقت سرکار آئے احد والوں کی قبر پر تو کہا مدینے میں ممبر صاف کر دو, لکڑے کا ممبر اونٹ پہ رکھ دیا. سرکار نے زیارت کی احد کے شہیدوں کی, پھر کہا ممبر لگاؤ, اس پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے تقریر کرنی شروع کی, خطبہ دینا شروع کیا. پتا یہ چلا کہ سال میں ایک مرتبہ مزار پہ قبر اللہ والے کی قبر پہ جانا مصطفیٰ کی سنت ہے, اور وہاں ممبر لگا کے اس پہ بیٹھ کے خطبہ دینا بھی نبی کی سنت ہے. یہ جو ہم اس کرتے ہیں سال میں, کبھی سفر میں, کبھی محرم میں, کبھی اس بزرگ کی, کبھی اس بزرگ کی, تو آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اور اس میں اگر جلسہ ہو رہا ہے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے, دوزخ و جنت کا ذکر ہو رہا ہے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے, اور اگر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. تو آخری بات سن لیجیے کہ نبی کی نسبت کی عظمت کو پہچاننے والا کامیاب. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا. اتنا گنہگار تھا کہ محلے والوں نے اس کو پکڑ کے کھینچ کے لے جا کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا. اس کی لاش کو کچرے پہ ڈالے, کوڑے دان پہ ڈالے, بدبودار. اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ پروردگار اے کلیم اللہ یا رب العالمین, فلاں کچرے کے ڈھیر پہ میرا معزز و مکرم بندہ پڑا ہے, جلدی سے اس کو اٹھاؤ, اور اٹھانے کے بعد اس کی تشہیر و تکفین کرو, اس کو کفن دو, اس کو دفن کرو. موسیٰ علیہ السلام آئے, اس کو دیکھا, دنگ رہ گئے. تو وہی ہے گنہگار, سیاہکار, بدکار, خطا کار. اللہ کا حکم تھا, لیا کفن لپیٹا, دفن کیا. آپ سوچ رہے ہیں کفن جنازہ نہیں پڑی, جنازہ صرف ہماری امت میں, رسول کی, ہم امت میں. اور جنازہ کب ہوا؟ بس مدینہ آنے کے بعد. مکے میں جنازہ نہیں پڑھا جاتا تھا, اسی لیے جناب ابو طالب کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. کہتے ہیں کس نے جنازہ پڑھایا؟ ارے جب فرض ہی نہیں ہوئی تو کس نے پڑھایا؟ جب فرض ہوگی تو پڑھایا جائے گا. ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی جو پڑھا دیں. جناب ابو طالب کا پہلے مثال ہوا, خدیجہ کبریٰ کا بعد میں مثال ہوا. جب جناب خدیجہ کا جنازہ نہیں ہوا تو ابو طالب کا جنازہ کیوں نہیں ہوا؟ وہاں جانے کی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
ایمان، کوئی مسئلہ نہیں۔ صاحب تفسیر بحر المحیط علامہ ابوالحیان اندلسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے دیکھا کہ مکے میں ایک شخص آیا جو ان کا بھتیجا ہے، نماز کے لیے کھڑا، اس کے پیچھے ایک خاتون آئی جو ان کی بیوی ہے، سیدوں کی ماں، نانی جناب خدیجہ۔ 10 رمضان کو جن کا یوم وصال ہے، فاتحہ کیجیے گا اور جتنی طاقت ہو اتنا صدقہ کیجیے گا ان کے نام پہ، اس لیے کہ اسلام میں جب کیپٹل فنڈ کی ضرورت تھی تو سیدہ خدیجہ نے اپنا مال لگایا تھا، تو جو کیپٹل فنڈ بیسک انویسٹمنٹ کرتا ہے ساری کمپنی پہ اس کا مالکانہ حق ہوتا ہے۔ اب دنیا میں مسلمان بلینر ہو جائے، اربوں کھربوں پتی ہو جائے، اور سب کے سب سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مرہون ملت ہو گئے، اگر وہ نہ ہوتی تو اسلام کو اول دور میں مقبولیت نہ ملتی، طاقت نہ ملتی، عروج نہ ملتا، وہ ہے بیسک انویسٹر اسلام۔ تو جناب فتح الکبریٰ سلام اللہ علیہ، پھر جناب زید آئے، پھر علی آئے۔ تو جناب ابو طالب کے پیچھے ان کے بیٹے کھڑے تھے، نام تھا ان کا جعفر۔ سنیے گا ذرا کہ جیسے ہی سب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو طالب نے فرمایا یا جعفر قم علی جنب اخی، اے جعفر میرے بیٹے اپنے بھائی کے بغل میں جا کے نیت باندھ کے کھڑا ہو جا۔ دھیرے سے سبحان اللہ۔ ارے کبھی یہ سنا ہے کہ باپ کسی اور مذہب پہ ہو، بیٹے کو کسی اور مذہب کی دعوت دے رہا ہو؟ جس مذہب پہ باپ ہوتا ہے اسی مذہب پہ بیٹوں کی پرورش کرتا ہے۔ اگر ابو طالب مومن و مسلمان نہ ہوتے، اگر ابو طالب کو نمازیں اچھی نہ لگتی، اگر ابو طالب کو رسول خدا کا عمل اچھا نہ لگتا تو ایک بیٹا تو نماز پڑھ ہی رہا تھا، دوسرے کو کیوں بھیجا؟ دوسرے کو بھیج کے بتایا کہ میری نماز میں ڈھونڈیے گا، میں نے بیٹوں کو نمازی بنایا، خود تلوار پہ ہاتھ رکھ کے ان کے نمازوں کی حفاظت کی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہیں پہ صاحب بحر المحیط ایک شعر نقل کرتے ہیں ابو طالب کا، سنیں گے؟ زور سے کہو تو سنا دوں۔ فرماتے ہیں سرکار ابو طالب، سنیے گا شعر، فرماتے ہیں اِنَّا عَلِيًّا وَجَعْفَرًا عَنْ ثِقَتِي، ابو طالب کہہ رہے ہیں اِنَّا عَلِيًّا وَجَعْفَرًا عَنْ ثِقَتِي، علی اور جعفر یہ دونوں میرے بھروسے مند ہیں، اِنَّا كُلِّ مُعْتَدٍ زَمَانِ وَالْكَرَبِ، ہر مشکل، ہر کرب، ہر بلا، ہر مصیبت
لا أفضل نبيا محمد نہیں کہا نبیًا جو دین لے کے ایمان ڈھونڈ رہے ہو ادھر اجر ملے گا لا أفضل نبیًا میں نے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا منکر اور مسترد روایتیں دکھا کے لوگوں کو بہکانے والا ادھر آؤ لا أفضل نبیًا میں نے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا ولا يحفظه اور نہ وہ چھوڑیں گے جو میری نسل سے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو طالب نے پہلے روز ہی کہہ دیا کہ محمد کو چھوڑ دے وہ میری نسل سے ہی نہیں زور سے بولو نا تو محمد کو چھوڑ دے میری نسل سے نہیں اور میں کہتا ہوں جو محمد عربی سے محبت کرے ان کا بھروسہ بنے ان کے ساتھ رہے جو ان کو چھوڑ دے وہ بھی پاک نسل سے نہیں لا أفضل نبيا ولا يفضله نہ میں نے چھوڑا کہ نہ وہ اکیلا چھوڑے نہ میں نے چھوڑا نہ وہ اکیلا چھوڑے یعنی نسبت کام کر رہی ہے نا قبر والے کو نسبت آل محمد سے ہے تو قبر نہیں ہے مزار ہو گئی مزار سے نسبت پانی کو ہو گیا تو اب وہ پانی نہیں رہا آب شفا بن گیا آب حیات بن گیا بیماروں کو شفا دے رہا ہے درد کی دردمندی کر رہا ہے مشکل کی مشکل کشائی کر رہا ہے کیوں اب اس کی نسبت مزار سے ہو گئی تو جب مزار سے پانی لگ جائے تو اس کی اتنی برکت ہے تو جس سینے مصطفیٰ سے حسین کی رحمت کے سوئے ہوں حسین کی کیا برکت ہے سبحان اللہ یہ نہ میں بتا پاؤں گا نہ آپ بتا پائیں گے نہ کوئی مولوی نہ مفتی نہ محدث بتا پائے گا نبی کی اہل بیت کی عظمت کیا ہے یہ نبی کے صحابہ بتائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے وہ صحابہ جن کی جوتیوں پہ مجھ جیسے سینکڑوں شفیع القادری کی نسلیں قربان صدیق اکبر کی صداقت پر فاروق اعظم کی عدالت عثمان غنی کی نورانیت پر ہم جیسوں کی نسلیں قربان کیوں نہیں جو حسین کہیں انزل المنبر ابھی عمر نیچے چلے آئے اس عمر پہ جان میں قربان کروں تو کیا کروں وہ یہ پیٹوں میں جھگڑے ہو جائیں سالم میں اور جناب حسین میں شکایت کریں بابا علی کے بیٹے نے حسین نے مجھے نوکر کہہ دیا آپ کو اپنے گھر کا نوکر کہہ دیا کدا لکھوا کے لا لکھوا کے لا لکھ دیں تو بات بنے وہ تو لکھ دیں عمر سر پہ رکھیں عمر سر پہ رکھیں عمر کے ماننے والے منہ پھیر نہیں ہم نہیں مانیں گے فاروق اعظم قیامت کے دن تمہارے گریبان کو بھر تو دو لوگ آئے نا فاروق اعظم کے پاس کہا ایک بار ہمارا فیصلہ کیجیے گا کیا فیصلہ کریں تو فیصلہ ہمارا یہ کیجیے کہ ہماری نہر ہے پانی کس کو ملے گا فیصلہ جلدی سے فرمائیے مسکرائے حضرت عمر کہا وہ بیٹھا مسجد وہ فیصلہ کرے وہاں چلے گئے فیصلہ کروانے جب دیکھا نزدیک علی تھے کہیے ہمارا فیصلہ کرے گا یہ علی یہ ہمارا فیصلہ کرے گا فاروق اعظم نے اس کی گردن پکڑی یہ سب اٹھا دیا خبردار ہوا مولانا وہ مولا کل مسلم وہ علی ہے عمر کا بھی مولا ہے اور مومن کا مولا اللہ میرا بھی مولا ہے سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ موسیٰ وہ جو کوڑے کے کھیت پہ ہے اس کو جلدی سے کفن دے دو دفن کر دو موسیٰ آئے دفن کر دے پروردگار تو گنہگار تھا اب موسیٰ تم نہیں جانتے جب وہ تمہاری ایک پڑھنا ہونے والی کتاب پڑھتا تھا جہاں محمد کا نام آتا تھا چھوڑ دیتا سبحان اللہ نام لکھا کاغذ پر قلم سے سیاہی سے لکھا ہوتا تھا وہ چوم لیتا تھا جو میرے حبیب کا نام چوم لے موسیٰ میں بغیر کفن کے نہیں رہنے دوں گا اس کو کوڑے کے ڈھیر پر نہیں رہنے دوں گا ارے تو نام محمد چوم لے
حق جو ولی تمہیں ملے گا علی کے در سے ہو کر، اور جس کی ولایت علی سے نہیں اس کی ولایت وہی نہیں۔ ابن تیمیہ نے بہت بڑی بات کہی تھی، ایک کتاب لکھی تھی اولیاء الرحمن الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ وہ کہتا ہے شیطان ولی بناتا ہے، ایک اللہ بناتا ہے۔ جب اللہ بناتا ہے تو علی کے ذریعے بناتا ہے، اور جسے شیطان بناتا ہے وہ علی کا انکار کرتا رہتا ہے۔ تو محبت علی، محبت اہل بیت، عصمت اہل بیت، فضیلت اہل بیت، عصمت سادات کو سمجھیے، یہاں سے سمجھ کے جائیے۔ ہماری بات نہ مانیے، میری بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بڑوں کی بات مانیے، فاروق اعظم کی، صدیق اکبر کی۔ آپ کو پتا ہے یزید جب تخت پہ بیٹھا 1000 درہم دینار سونے کے سکے بھیجا ابو بکر صدیق کے بیٹے کے پاس، عبد الرحمن نام ہوتا، کہ عبد الرحمن کو اس کے بدلے میں میری بیعت کرنا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق کے پاس آیا، 1000 سونے کے سکے، سونے کے سکے 1000 جی۔ جیسے آیا ہاتھ میں سکہ، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ لے لو، یزید کی بیعت کرو۔ کہا نہیں کروں گا، میں حسین کی بیعت کروں گا۔ سبحان اللہ کہ یزید کی دیجیے، کہ حسین کی کروں گا۔ کہ یہ لے لو، یہ تو گردن اتار دینا، مار ڈالیں گے، کر کے کریں گے۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق کہتے میرے بابا نے مجھے یہی بتایا تھا، جب مشکل وقت آئے تو دنیا کو چھوڑ دینا، آل محمد کا دامن تھامنا۔ سبحان اللہ جب تک زندہ رہیں گے صدیق اکبر کی سنت میں عمل کریں گے۔ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، علی اور علی کے بیٹوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام زندہ باد، ذکر اہل بیت پائندہ باد، اسلام زندہ باد، اس اچھے میاں سرکار پائندہ باد۔